کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں، تو وقت بڑا کم ہے، اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا بیداری کا ثبوت دیں، نعرے اشاروں کی ضرورت نہیں، زبان سے جو بات میں پوچھوں وہ ذرا کہہ دیں تاکہ مجھے یقین ہو کہ آپ جاگ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ وہ جو تاج ہوگا، دستار بندی ہوگی، وہ تاج سونے کا ہوگا، اور وہ سونا دنیا والا نہیں، وہ اصلی سونا، جنت کا سونا، اور اس کا ایک ایک موتی اتنا چمک رہا ہوگا کہ سورج، اور سورج کی بھی وہ روشنی جو تمہارے گھر کے اندر آ جائے، سورج بھی اندر اتر آئے، کروڑوں میل پہ کتنی روشنی، اور جو سورج اندر آ جائے چار دیواری کے، تو فرمایا وہ چمک رہا ہوگا۔ انبیاء کرام بھی دیکھنے والے، اولیاء بھی دیکھنے والے، دنیا کے بادشاہ بھی دیکھنے والے، وزراء بھی دیکھنے والے، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ حافظ کا مقام تو الگ بات ہے، صاحب قرآن کی بات، اس کا مقام تو الگ ہے۔ یہ اس کے والدین جو ان پڑھ تھے، پڑھے چڑھے نہیں تھے، یا ان کی عمل کی کمزوری بھی تھی، لیکن اپنے بیٹے کو رب کا قرآن پڑھایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھائی۔ اللہ رب العزت ان ان پڑھ باوجود ان پڑھ ہونے کے، باوجود عامی ہونے کے، ان کے والدین کو یہ اعزاز عطا کریں گے، اور یہ اعزاز دنیا کی تعلیموں سے حاصل نہیں ہو سکتا، سکول کالج کی تعلیم سے یہ اعزاز حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ سکول بے شک پڑھو، بلکہ وقت کی ضرورت ہے، میں خود سکول پڑھاؤں۔ سکول کی تعلیم، دنیاوی تعلیم، ڈگریاں، سائنس، جو مرضی جہاں تک پڑھو، ہو سکتا ہے پڑھو، لیکن یاد رکھو وہ علم نہیں ہے۔ کیا بولا میں نے؟ وہ علم، وہ فن ہے، وہ فن ہے، اور روٹی کمانے کا ذریعہ ہے، جسم کی آسائش کا فن ہے، دنیاوی ترقی ہے اور دنیاوی آسائشیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابن ماجہ میں حدیث، العلم ثلاثۃ، علم اصل تین چیزیں ہیں، آیت محکمۃ، سنت قائمۃ، فریضۃ عادلۃ۔ میرے محبوب نے فرمایا علم نام ہے تین چیزوں کا، کتاب اللہ، سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فریضہ عادلہ، اجتہاد چاہے ایک کا ہو یا سب کا ہو، فریضۃ عادلۃ، اجماع اور اجتہاد، اس کا نام ہے علم۔ اور جو اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ منطق ہو، چاہے فلسفہ ہو، چاہے ریاضی ہو، چاہے سائنس ہو، میرے محبوب نے فرمایا اس کا نام علم نہیں ہے۔ علم کا تعلق ہے کتاب اللہ کے ساتھ، علم کا تعلق ہے سنت کے ساتھ، علم کا تعلق ہے فریضہ عادلہ، اجتہاد و اجماع کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی پڑھا جا رہا ہے، اس کا نام علم نہیں ہے۔ علم کا تعلق ہے وحی کے ساتھ، وحی والا علم، اور یہ دنیا والا علم یہ فن ہے، اس کے ہم منکر نہیں، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، لیکن یہ علم نہیں ہے، یہ فن ہے۔ آج پوری گنگا الٹی ہو گئی۔ اب جو انگریز کی جوتے پالش کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیم یافتہ۔ یہ تعلیم یافتہ ہے۔ اور جو کتاب و سنت نبوی علوم کو سینے میں محفوظ کرے، دنیا کہتے ہیں یہ ان پڑھ ہے، یہ پتھر دور کا آدمی ہے، اس کو نئی روشنی میں لانا چاہیے،
اور روشنی بھی کہا مغرب سے۔ ان پاگلوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ مغرب میں سورج بھی جائے تو اس کی روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مغرب سے روشنی لانا چاہتی ہے، مغربی روشنی۔ اس لیے نہ چھیڑو ہم فقیروں کو، تمہارا اپنا کام ہمارا اپنا کام، ہم غلام ہیں محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری ڈیوٹی ہے محمد مصطفیٰ کے مذہب دین پہ پہرا دینا، ہمیں اپنی سرحدوں کا پہرا دینا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اور ہم سپاہ اور فوج ہیں محمد مصطفیٰ کی، اللہ کے نبی کے دین کی ایک ایک کڑی کی حفاظت کرنا، اس پہ پہرا دینا، اور اس پہرے میں جان جائے تب شہادت، مال جائے تب شہادت، ساری دنیا جائے تب شہادت، گھر جائے تب شہادت۔ اس لیے ہمارا ذہن یہ ہے ہم فوج محمدی ہیں، اور محمد کے دین کا پہرا دینا ہماری سب سے پہلی ڈیوٹی اور سب سے پہلا فریضہ ہے۔ توجہ ہے؟ عالم صاحب قرآن، اس کی تاج پوشی ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اس کے والدین کی تاج پوشی ہو رہی ہے، اور اس کے جو رشتہ دار ہیں، کزن، پھوپھی زاد، دوسرے رشتے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، 10 آدمی، لیکن مشرک نہیں ہوں گے، مشرک اور بدعتی نہیں ہوں گے، ہوں گے موحد، کیونکہ مشرک کی بخشش نہیں۔ اللہ نے فیصلہ کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے رب نے فرمایا اے کائنات والو، ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں، جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر، معاف کر دے گا، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ لیکن کیا معاف کرے گا؟ فرمایا یاد رکھنا، شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ لیکن مشرک کی معافی، چاہے مشرک شیخ الحدیث ہے، چاہے مشرک مفتی ہے، یہاں تم تو شیخ الحدیث اور مفتی کی بات کرتے ہو، اللہ نے 18 انبیاء کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میری شان والے پیغمبر، مقام والے پیغمبر، معصوم پیغمبر، لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، فرمایا کہ اگر یہ شان والے انبیاء معصوم، ان سے گناہ کا صدور بھی ناممکن، لیکن میرے رب نے ہمیں سمجھایا کہ اگر بالفرض میرے ان معصوموں سے بھی شرک والی غلطی ہو جاتی، شرک والا گناہ ہو جاتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے بھی سارے اعمال برباد کر کے رکھ دیتا۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا، امام الانبیاء، رحمت کائنات، افضل الخلق علی الاطلاق، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے علیحدہ کر کے فرمایا میرے پیارے پیغمبر، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، میرے پیغمبر
اگر آپ نے بھی شرک کیا، ہو نہیں سکتا بالفرض آپ نے بھی شرک کیا، آپ کے اعمال بھی برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اس لیے مشرک کی معافی، چاہے شیخ الحدیث ہے، چاہے مفتی ہے، چاہے حضرت اقدس پیر بنا ہوا ہے، حضرت اقدس ہے، مشرک فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا میرے رب نے فرمایا اس پہ میں نے جنت حرام کر دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، جس نے جنت بنائی ہے وہ کہتے ہیں میں نے حرام کی ہے، اور مشرک کا داخلہ جنت میں نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، کچھ مشرک جانے چاہیے، اتنی سختی نہ کرو۔ اب کوئی نعرہ نہ لگائے، میں نے آج آپ کو سمجھانا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا۔ میں نے یہ بات کرنی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ خیر، حضرت کا حکم تھا، میں تھوڑا سا گلی سے آگے آ رہا ہوں۔ تو حافظ قرآن، وہ حافظ کا میں نے ویسے کہہ دیا، مولوی بھی کہہ دیتے، حافظ کے لیے کوئی فضیلت نہیں، صاحب قرآن۔ ورنہ بعض حافظوں کو قیامت کے دن وہ لتریشن ان کی ہوگی کہ ہندوؤں کی بھی اتنی نہیں ہونی، اس لیے آ کر نہ جاؤ۔ صاحب قرآن، جس نے قرآن کے ساتھ وفا کی، وہ حافظ نہیں جو ہیلے اسکات کے ٹکر کھاتا رہا، ختم شتم اڑانگ بڑانگ ستارے ٹنگ، اس حافظ کی بات نہیں۔ جو بدعات پہ خدا کی کتاب کو پڑھتا رہا، بدعتی حافظ کی بات نہیں، مشرک حافظ کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من احل حلالہ وحرم حرامہ، وہ صاحب قرآن جو قرآن کا مسئلہ مانے، ورنہ یہ ملا اور یہ، اب مولویوں کی لٹریچر کرنا تو میرا حق ہے کیونکہ میرا محکمہ ہے نا، توجہ ہے نا، میرا محکمہ ہے، تو اپنے محکمے کی تو صفائی کرنی چاہیے۔ سب سے بڑا مجرم یہ بدعتی ملا اور بدعتی پیر ہے، اور بدعتی حافظ، مشرک حافظ۔ اس لیے علماء سے بھی درخواست ہے کہ حدیث صحیح بیان کیا کرے۔ یہ کہہ دیتے ہیں حافظ قرآن، حافظ قرآن کے لیے مجھے ایک فضیلت کی حدیث نہیں ملی، اگر ہو تو مجھے دکھا دینا۔ صاحب قرآن کے لیے ہے، حافظ کو جتنی مار پڑے گی جو حافظ بنا اور صاحب قرآن نہیں بنا، اس کو جتنی لتریشن ہوگی اتنی ہندوؤں کی بھی نہیں ہوگی، سب سے بڑی اس کی ہوگی۔ ہاں، حافظ بھی بنا تے صاحب بھی بنا، حافظ قرآن صاحب قرآن، اور صاحب قرآن وہی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کے لیے فضیلت ہے، 10 رشتہ دار اس کے جن پہ جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، گناہوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے، عملی کوتاہی کی وجہ سے، اللہ اس صاحب قرآن کو اذن دیں گے کہ اپنے 10 رشتہ دار جو تو چاہے ان کو اپنی انگلی پکڑ کے جنت میں لے جا، سبحان اللہ، اپنے ساتھ ملا کے لے جا۔ خیر ہے، یہ گلہ بیچارہ ویسے ختم ہو گئی ہے بیان کر کر کے، توجہ ہے۔ اب یہ ڈاکٹر کو بھی اللہ کہے گا جی، یا وزیر اعظم صاحب کو، یا ڈر گئے ہو؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم نہیں، پروفیسر، ڈاکٹر، لیکچرار، کوئی میجر، کوئی جرنل، کوئی وزیر اعظم، کوئی سپہ سالار، کوئی سپریڈینٹ، کوئی اور اس سے اوپر کا عہدہ، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس کے خادم کے بارے میں۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے
اس لیے میں نے کہا وہ جملہ کہ یہ ہمارے بھائی اور ان کے والدین یہ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ساری دنیا کے خزانے اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ نے جو ان بھائیوں کو نعمت عطا کی ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے 3 جماعتوں کو چنا ہے، 3 جماعتیں، اور چنندہ جماعتیں جن کو میرے رب نے فرمایا یہ میرے پیارے ہیں، یہ مصطفیٰ لوگ ہیں۔ ایک جماعت انبیاء، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے نبیوں کی جماعت کو منتخب کیا، چنا، اور دوسرا اللہ نے چنا محمد مصطفیٰ کے صحابہ کو، پیغمبر اختار علی اصحابی، یہ جو پیغمبر کے صحابہ ہیں یہ خود نہیں آئے، یہ لائے گئے، یہ اللہ کے منتخب شدہ، اللہ کے مصطفیٰ، اللہ کے چنے ہوئے، رب کے مجتبی، میرے رب نے چن کر محمد مصطفیٰ کی سنگت میں لایا، اور یاران مصطفیٰ سب کے سب اللہ کے ہاں مصطفیٰ ہے، مجتبی ہے، مرتضی ہے، چنیدہ ہے، اور اللہ کے پسندیدہ اور محبوب ہیں۔ اور تیسری جماعت جن کو اللہ نے چنا، فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، وہ یہ لوگ ہیں جن کو کتاب اللہ کا وارث بنایا، ان کو اللہ نے فرمایا اصطفینا، یہ میرے مصطفیٰ لوگ ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اور جب رب کے مصطفیٰ لوگ ہیں، اور میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی، میرے مصطفیٰ، میرے چنے ہوئے بندے سے دشمنی اختیار کرے گا، میرے رب نے فرمایا میں اس کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دوں گا، اسے ٹکڑوں میں بانٹوں گا، اور اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دوں گا۔ اس لیے میرا دوست پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ علوم نبوت کے وارث، علوم نبوت کے مراکز یہ انشاءاللہ امر اللہ تک قائم رہیں گے، اور علوم نبوت کے وارث امر اللہ کے آنے تک یہ چمکتے رہیں گے، دمکتے رہیں گے۔ لا یضرہم من خالفہم، ساری دنیا الٹا لٹک جائے، امریکہ، برطانیہ، اس کے حواری، اس کے ہمذہن، اس کے ذہنی غلام، ذہنی ٹاؤٹ سارے الٹے ہو جائیں، لٹک جائیں، کعبہ کے رب کی قسم ان ورثائے ورثت محمد، ورثت الانبیاء، سچے مواحدین، طائفہ منصورہ، ان کے علماء، ان کے مدارس جتنا دبائیں گے اللہ ان کو اتنا چمکائے گا۔ یہ نصرت خدا بندی ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ، یہ ہمارے گلے میں مصیبت پڑی ہے۔ ہندوستان میں مدارس پہ کوئی مصیبت نہیں، دوسرے ممالک میں کوئی مصیبت نہیں، حالانکہ اتنی تحقیق و تفتیش کے بعد پوری چیلنج سے بات کرتا ہوں کہ کوئی ایک بھی اہل حق کا مدرسہ دہشت گردی میں ملوث نہیں پایا گیا، نہ ہمارے مدارس میں اسلحہ۔ اور میں عجیب کی بات ہے کہ ہم سے سند مانگی جاتی ہے کہ ملک کی وفاداری کی، اگر ملک کے وفادار یہ نہیں تو وہ انگریزی بچے ہیں، پینٹ پتلون والی سرکار، وہ محافظ ہیں۔ یہ ملک پاکستان کے سب سے بڑے وفادار، خدا کی قسم یہ دینی مدارس ہے۔ اتنی قدر ملک پاکستان کی سرکاری ادارے کے لوگوں کے دل میں نہیں، ان کو پاکستان سے محبت اس لیے کہ تنخواہ ملتی ہے، ان کو پاکستان سے محبت اس لیے
کہ ان کے جائیدادیں قائم میں ان کو پاکستان سے محبت اس لیے اور وطن وطن کا نعرہ اس لیے لوٹتے بھی اسی وطن کو ہے، رشوت اسی وطن میں، سود اسی وطن میں، بدماشی اسی وطن میں، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا اسی وطن میں، اور وطن 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 اس کے پاکستان نعرہ یوں لگاتے ہیں کہ بیچارے یہ تو پکے عاشق ہیں، مرے جا رہے ہیں پاکستان پر، حالانکہ سارے بوئی جب مفاد پہ زد پڑتی ہے تو خود دشمن کے اعلی کار نہیں بنتے۔ اگر تمہارے پاس ثبوت نہیں، میں ثبوت پیش کرتا ہوں کہ جب اپنے مفاد پہ زد پڑتی ہے تو سب سے بڑے پاکستان کے دشمن بن جاتی ہے۔ اور یہ دینی مدارس کے علماء طلباء، خدا کی قسم اتنی سادی فوج، علماء طلباء بے غرض محب وطن ہے، ان کو نہ نوکریوں کی غرض ہے، نہ ان کو ڈالروں کی غرض ہے، نہ ان کو کوئی مفاد، نہ رشوت، نہ سود، نہ اپنی بدماشی، نہ کچھ، ان کو محض پاکستان سے محبت اس لیے ہے کہ یہ اسلام کا قلعہ اور یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ اور آپ دیکھنا پاکستان پہ جب بھی وقت آیا تو اس پگڑی داڑھی والے نے پاکستان کی حفاظت کی، اور ابھی بھی شک نہیں پہ، سکول کالج میں کہیں بھی نہیں، یونیورسٹیوں میں کہیں بھی نہیں، جہاں پگڑی داڑھی اصل میں یہ یہود و نصارہ کی سازش، اور ہماری قسمت ہے ہندو اپنے مذہب میں پکا ہے، یہودی اپنے مذہب میں پکا ہے، عیسائی اپنے مذہب میں پکا ہے، اور سب طاقتیں مل کر مسلمان کو لبرل بنانے کے چکر میں کہ یہ لبرل بن جائے اور دین روح محمدی سے چھین لی جائے۔ لیکن یاد رکھ لیں، سب قوتیں سنیں، یہ محمد کی فوج ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے چنا، یہ قیامت تک دین محمد کا پرچم بلند رہے گا اور انہی فقیروں کے ہاتھوں میں بلند رہے گا انشاءاللہ۔ توجہ ہے؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اچھا خیر، ہو بھی جاؤ تو 10-12 منٹ اور پچا لو۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا اللہ کے محبوب سے کہ نصیحت کرو، بار بار جو کہا اللہ کے محبوب نصیحت کے زد اور نصیحت اور آپ نے فرمایا کل الحق کا انکان مرا، بات سچی کرنی اگرچہ جتنی مرچیں ہوں اس میں، جتنی کڑوی ہو، حق بات کرنی ہے۔ کبھی زہر بھی کرتا ہے عصر تریاق۔ آجا میرا بھائی، یہ مدارس دینیہ یہ علوم مصطفیٰ کے مرکز ہے، وراثت نبوت کے مراکز ہے، اور ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا، ان کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ بند کرنے والے بند ہو گئے، مٹانے والے مٹ گئے، ایڑیاں رگڑ کے کتے کی موت مر گئے۔ یہ مدارس اب بھی ہیں، کل بھی ہوں گے، پرسوں بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ، اور بولو انشاءاللہ، اور اونچا کہو انشاءاللہ۔ یار موضوع اور طرف نکل گیا، آؤ مقصد کی بات پہ آؤ۔ یہ جو علوم ہے، بخاری شریف کا تکمیل ہوئی، جہاں پر 2-3 باتیں میں عرض کر کے آپ کے مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو علماء طلباء تشریف فرما ہے، ان سے میری بات ہے کہ بخاری شریف کتاب یہ حنفیوں کی کتاب ہے۔ بولو، دلیل سے ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ بخاری شریف کس کی کتاب ہے؟ اونچے بولو، علماء بولو، یہ جو نئے علماء ہیں، ان پرانے نہیں، نئے علماء۔ بخاری کس کی کتاب ہے؟ حنفیوں کی۔ آج
ختم بخاری بڑے ہو رہے ہیں، بڑے لوگ بخاری پڑھا رہی ہیں، لیکن خدا کی قسم یاد رکھنا بخاری حنفیوں کی کتاب ہے اور حنفیوں میں اشاعت التوحید والوں کی کتاب ہے۔ یہ حقیقت بات کی بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، اور اس کو میں 100 سے زیادہ دلیل سے ثابت کر سکتا ہوں۔ بخاری حنفیوں کی کتاب اور حنفیوں میں اشاعت التوحید و سنہ کی کتاب ہے۔ پہلی بات حنفیوں کی کتاب، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پہلے استاذ ہیں ابو حفظ الکبیر، اور ابو حفظ الکبیر یہ شاگرد ہیں امام محمد کے، اور امام محمد شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے۔ امام بخاری کے دوسرے استاد ہیں عبید اللہ بن موسیٰ، عبید اللہ بن موسیٰ، اور یہ عبید اللہ بن موسیٰ یہ براہ راست شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے رحمت اللہ علیہ۔ امام بخاری کے تیسرے استاد حضرت عبداللہ ابن مبارک، اور عبداللہ ابن مبارک یہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے۔ امام بخاری کے چوتھے استاد حضرت وقی یہ بھی کٹر حنفی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل یہ شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف کے، اور قاضی ابو یوسف یہ شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کا۔ اگر اس طرح میں شمار کروں تو میرے ذہن میں 40 اسماء جو کٹر حنفی اور امام بخاری کے استاد ہیں، یا امام بخاری کے دادا استاد یا براہ راست استاد۔ تو امام بخاری کی تعلیم کی ابتدا ابو حفظ الکبیر سے ہے، اور ابو حفظ الکبیر یہ کٹر حنفی ہے اور امام محمد کا شاگرد ہے۔ آج کچھ لوگوں کو بخاری نہیں آتی، بخار آتا ہے، بخاری نہیں آتی، بخار آتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، پہلے بیک گراؤنڈ دیکھ بخاری کا، پھر ذرا خیال کرنا لوگوں نے امام ابو حنیفہ کی دشمنی میں کوفہ کے علمی مرکز کو بھی بدنام کیا، اور اتنے تک کہہ دیا آل کوفہ کی حدیث میں نور نہیں، وہ بدعات کا مرکز، حوادث کا مرکز۔ ذرا سنو، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں جن اساتذہ سے براہ راست روایت نقل کی ہے، بخاری شریف میں براہ راست ان کی تعداد ہے 310۔ کتنے؟ اونچے بولو کتنے؟ 310، اور 175 عراقی ہے۔ 250 اساتذہ کون ہیں؟ عراقی، اور عراقیوں میں خاص کر 45 استاد اس بخاری شریف کے اندر کوفی کھڑے ہیں۔ 45 میں نے سب پہ نشان لگایا، 45 امام بخاری کے مستقل اساتذہ جن سے امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نقل کر رہے ہیں، 45 اساتذہ اسانید ویسی بخاری کے اندر وہ حنفی ہیں، وہ کوفی ہیں، کوفہ کے رہنے والے 85 بصری ہیں، بصرہ کے رہنے والے 85 باقی اور قریب کے شہروں کے ہیں۔ 310 براہ راست اساتذہ میں سے 250 اساتذہ یہ کوفہ کے ارد گرد کی، اور تمہاری بخاری کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں کوفہ والوں کی حدیث پہ نور ہوتی ہے، ذرا نور دکھائیں تمہیں، پوری بات میں نور۔ توجہ ہے نا؟ اگر آپ کو سمجھنا ہے، آپ کو سمجھا بھی نہیں رہا، ان سے بات کر رہا ہوں۔ پھر بخاری کی شان 22 حدیثوں سے، 22 حدیث سے جس میں بخاری کی شان اور مقام ہے، اور اس کو کہتے ہیں ثلاثیات۔ امام بخاری
کہ اوپر 3 واسطے، تبا تابی، تابی، صحابی، 3 واسطوں سے جو روایت آئے وہ ہے ثلاثیات، ثلاثی سب سے اعلی سند، سب سے بہتر سند۔ یہ ثلاثیات 22 حدیثیں ہیں، اور ان 22 احادیث میں 20 کے راوی پکے حنفی ہیں، 20 کے راوی مکی بن ابراہیم، 20 کے راوی پکے حنفی، اور میری تحقیق ہے کہ 21واں بھی حنفی ہے، 21ویں کا راوی بھی حنفی ہے۔ اب آؤ بتائیں، میں نے کہا کہ بخاری حنفیوں کی کتاب ہے، ثلاثیات میں 21، 20 راوی حنفی۔ اور سنو، یہ جو ابھی آپ نے حدیث پڑھی ہے، آخری حدیث، اس میں امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیچے بخاری تک جتنے راوی ہیں سب کوفی ہیں۔ دیکھ لینا اسماء و رجال بھی، پریشان تو نہیں ہوگے؟ میں نے کیا کہا؟ بخاری کس کی ہے؟ حنفیوں کی کتاب ہے۔ اور یہ جو غیر مقلد ہمارے بھائی ہیں، ان کا بخاری شریف سے اور امام بخاری سے 100 مسئلے میں اختلاف ہے۔ لوگوں تو کہتے ہیں بخاری 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 بخاری، میں نے کہا ذرا اشاعتیوں سے پڑھ، نہیں تو بخار اترے گا نہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پڑھ ان سے۔ بخاری بخاری کرتے کرتے بیچارے بخار ہو جاتا ہے۔ لیکن سنو، 100 مسئلہ انہوں نے بخاری کے خلاف کیا۔ امام بخاری اور کہتی ہیں اور ہمارے غیر مقلد دوست اور کہتی ہیں، اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ بخاری 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 بخاری، پورا 100 مسئلہ ایسا ہے۔ دوسری بات میں نے کیا کی؟ بخاری حنفیوں میں کس کی ہے؟ اونچے بولو، حنفیوں میں کس کی ہے؟ اشاعت التوحید و سنہ، گج کے بولو، اشاعت التوحید و سنہ، اشاعتیوں کی بخاری ہے۔ دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل، امام بخاری نے اپنی کتاب شروع کس سے کی؟ بدء الباعث، اور اس کے بعد کیا لایا؟ کتاب الایمان، یہ شروع ہے۔ اور آخر پہ چلو، الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب التوحید، 2 کتابیں آخر والی، 2 پہلے والی، دونوں دیکھ لو۔ بدء الباعث میں اور ایمان میں مناسبت کیا ہے؟ امام بخاری نے بدء الباعث کا مطلب ہے وحی کی ابتدا۔ بدء الباعث اور بھی بڑی مناسبتیں ہیں، لیکن ایک مناسبت یہ ہے، امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وحی کے بغیر عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ ایمان ثابت ہوگا کس سے؟ اونچے بولو یار، اونچے بولو۔ ایمان اور عقیدہ کس سے ثابت ہوگا؟ وحی کے بغیر عقیدہ ثابت ہو؟ عقیدہ ثابت ہوگا قرآن سے، کتاب اللہ سے، یا پیغمبر کے فرمان متواتر سے۔ اس لیے امام بخاری نے آیتیں ذکر کی، قرآن کے آنے کی کیفیت بیان کی، اور جہاں وحی سے مراد کتاب اللہ ہے اسی کے نزول کی کیفیات بیان کی۔ امام بخاری نے پہلی ضرب لگائی ہر باطل پر کہ اے خبردار، عقیدہ کتاب اللہ کی نص قطعی سے ثابت ہوگا، عقیدہ بزرگوں کے قول سے ثابت نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر آج امت اس اصول پہ آ جائے، یہ جتنا فرقہ واریت کا بھوت ہے اور فرقہ واریت کی لعنت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے نے اپنے بزرگ پکڑے، ہر اپنا اکابر، وہ کہتے ہیں میرے اکابر، یہ کہتے ہیں میرے اکابر۔ یہ اکابرین کی کشتی ہے، ہر فرقے کے اکابر ہے۔ کسی نے المحند اٹھائی ہوئی ہے، اس کو سینے سے لگایا المحند المحند المحند۔ مولویوں نے جناب شرط رکھی ہے، قرآن سنت پہ ایمان ہونا شرط نہیں، لیکن مدرسے میں داخلہ تب ملے گا کہ المحند پر ایمان ہو۔ المحند شریف بابے کے رسالے پہ کوئی حسام الحرمین لے کے کھڑا ہے، ان میں بھی جھگڑا
کوئی اور کتابڑیاں اور المحنت سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، بزرگوں سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء شیعہ، علماء اہل حدیث، ان فرقوں کے مولویوں کے اقوال سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ ثابت ہوتا ہے رب کے قرآن سے۔ اور اس مسئلے پہ صرف اشاعت کھڑی ہے۔ ہر بندے نے اپنی کتابڑیاں بنائی، اپنے بزرگ بنائے، اپنے ٹولے بنائے، اور پھر کوڈ بنائے۔ اگر یہ کتاب نہ مانی نہ فرقے سے خارج، یہ کتاب نہ مانی نہ فرقے سے خارج، کہتے ہیں یہ دیوبندی نہیں۔ تو میں نے کہا میں نے کب کہا میں دیوبندی ہوں؟ دیوبندی نہیں، دیوبند مذہب کا نام ہے، بریلی مذہب کا نام ہے۔ اگر دیوبند مذہب کا نام ہے، بریلی مذہب کا نام ہے، اور یہ فرقہ بازی مذہب کا نام ہے، تو سن لو ایسی فرقہ بازی سے ہم بری ہے۔ مذہب کا نام اگر ہو بالکل بری ہے۔ اور تو کہتے ہیں دیوبندی نہیں، میں نے کہا قبول ہے، میں دیوبندی نہیں تو مسلمان نہیں، کر قبول۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ دیوبندی نہیں، فلاں نے تمہیں بھی روب دیتے ہیں دیوبندی۔ دیوبند ہندوستان کا شہر ہے، انڈیا کا، اس میں ایک دارالعلوم تھا، یونیورسٹی تھی، اس میں اللہ والے بھی رہے ہیں اور بدماش بھی رہے ہیں۔ توجہ ہے، یونیورسٹیوں میں نہیں ہوتے۔ اور پیغمبر کریم کی مجلس میں ابو بکر صدیق بھی تھا، عبداللہ ابن ابی بھی تھا۔ نبی کی مجلس میں بھی عبداللہ ابن ابی بھی تھا۔ دارالعلوم دیوبند کی یونیورسٹی، دارالعلوم میں، مدرسہ میں شیخ الہند جیسا ولی اللہ بھی تھا، مولانا تھانوی جیسے ولی اللہ بھی تھے، مولانا قاسم نانوتوی جیسے ولی اللہ بھی تھے، بڑے بڑے اجلہ اکابر اولیاء اللہ بھی تھے، اور کئی قبر پرست پپلانوی جیسے، سیالوی جیسے قبر پرست مشرک بھی تھے، اور گوجری جیسے صحابہ کے دشمن بھی تھے، اور اسی طرح اور اس طرح کے شیاطین بھی تھے۔ تم نے کیا سمجھا دیوبند کسی مذہب کا نام ہے؟ دیوبند کسی مذہب کا نام نہیں، مولویوں کو بتاؤ بیچارے ایسے امت کو لڑا رہی ہے۔ تو امام بخاری نے بد البائی قائم کر کے بتا دیا کہ عقیدے کی بنیاد کس پہ ہوگی؟ بولو بولو نہیں تو جان نہیں چھوٹے گی۔ ہاں میں جہاں پر آیا ہوں آپ سمجھے ہوں گے شاید اب بس ہو جائے گی، آپ بولیں گے، مسئلہ جب پورا ہوگا بس تب ہوگی۔ میں کسی کے ٹائم کا پابند ہوں ہی نہیں۔ جو ہے نماز انشاءاللہ کٹر ہنفی ہوں 3:30 تک کھلی ہوتی ہے، سمجھو کرو، بولو گے تو آگے چلوں گا۔ یہ تو ابھی میں نے مسئلہ وہ شروع نہیں کیا ہے، تو ان سے بات ہو رہی ہے۔ بخاری اشاعت التوحید والوں کی ہے۔ دوسرا، امام بخاری جاتے ہوئے پھر لے آیا الاعتصام بالکتاب و سنہ۔ امام بخاری کہتے ہیں بدعات کے قریب نہ جانا، کتاب و سنت پہ پکے رہنا، یہ آخری کتاب سے پہلی کتاب۔ پھر طالب علموں کو وصیت نصیحت، الاعتصام بالکتاب و سنہ، کتابڑیوں پہ نہ جانا، جھوٹی روایتوں پہ نہ جانا، حکایتوں پہ نہ جانا، خوابوں پہ نہ جانا، اور ہر فرقہ بن کے اپنے اکابر نہ بنانا، بلکہ آنا الاعتصام بالکتاب و سنہ، قرآن کو سینے سے لگانا، محمد مصطفیٰ کے فرمان کو سینے سے لگانا۔ الاعتصام، جپا مارنا، چنگل لگانا، پکڑنا مضبوطی سے۔ اب بخاری ختم ہو رہی ہے اور امام بخاری لائے کتاب التوحید۔ کیا ذکر کیا؟ کتاب التوحید۔ ایمان پہلے ہو گیا، بد البائی ہو گیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ سارے مسئلے بیان کر دیے، معاملات جہاد سرحدیں سب کچھ بیان کر دیا، فضائل مناقب سب کچھ بیان ہو گئے۔ اب امام بخاری کو کیا ہوا؟ پھر کہتے ہیں کتاب التوحید، کتاب التوحید۔ اور پھر توحید کے بھی 2 انداز ہیں۔ ایک توحید کا انداز ہے اللہ خالق کے، اللہ مالک کے، اللہ رازق کے۔
اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین، مثبت انداز۔ ابو جہل اتنا مانتا تھا، مکہ کے مشرک یہ انداز مانتے تھے۔ پورا قرآن بھرا ہے، کسی سے ہٹ بازی مقصد نہیں، علماء موجود ہے۔ قرآن مقدس کیا کہتا ہے؟ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ۔ یہ سب وہ مانتا تھا، اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اللہ نے مولوی بنائے، اللہ نے ڈنگر بنائے، اللہ نے سمندر چلائے، اللہ نے، یہ سب وہ مانتا تھا۔ یہ جہاں نبی کی محنت جہاں سے نہیں شروع ہوتی، اگر کسی کے غلط فہمی ہو تو نکال لے۔ توجہ ہے نا؟ کتاب التوحید کے ساتھ ایک یہ توحید ہے اور ایک ہے نبیوں والی توحید۔ نبیوں والی توحید کیا ہے؟ نبیوں والی توحید ہے پہلے نفی کر، پہلے کیا کر؟ پہلے کیا کر؟ یار ایک مسئلہ بتاؤ، کتا کنویں میں گر گیا، کنویں آپ کے ایریے میں بڑے، مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، ملا جی کتا گر گیا ہے کنویں میں، کتنے لوٹے نکالے؟ مولوی صاحب نے کہا جی 200 ڈول، 400 ڈول۔ محلے والے آگے، انہوں نے کہا ملا جی ہم نے 800 ڈول نکال دیا، کنواں پاک ہو گیا۔ مولوی صاحب نے پوچھا کتا نکالے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کتا اندر ہے۔ ایمان سے بتاؤ، کتا کنویں کے اندر ہو، 8000 ڈول بھی نکالو کنواں پاک ہوگا؟ پہلے کتا نکالیں گے یا پہلے لوٹے؟ اونچے بولو، اونچے بولو، پہلے کتا نکالیں گے کنویں سے یا لوٹے؟ بس یہی فرق ہے، ہم کہتے ہیں پہلے کتا نکالو لوٹے بعد بھی، لوگ کہتے ہیں کتا اندر رہے لوٹے بھری جاؤ، لوٹے نکالتے رہو۔ پیغمبروں کی دعوت یہ ہوتی ہے پہلے کتا نکال، شرک والا کتا، کعبہ کے رب کی قسم، جس طرح کنویں کے اندر شرک والا کتا، کنویں کے اندر یہ دنیا کا کتا موجود ہو، 8000 لوٹا نکال، وہ کنواں پاک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دل کے کنویں میں جب تک شرک کا کتا موجود ہے، نفلیں پڑھ تب بھی دل پاک نہیں، روزے رکھ تب بھی قبول نہیں، حج کر تب بھی قبول نہیں، کعبہ مر تب بھی قبول نہیں، آب زمزم سے تجھے غسل دیا جائے تب بھی قبول نہیں، ساری کائنات کی باتیں کر تب بھی قبول نہیں۔ جب تک دل سے شرک کا کتا نہیں نکلتا اس وقت تک تیرا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتا۔ اب لوگ کہتے ہیں کتا نکلے گا گڑ دینے سے، اس کو گڑ کھلاؤ، پراٹھے کھلاؤ، میٹھا میٹھا کھلاؤ۔ آپ کو اس بات کا تو صحیح مشاہدہ ہوگا، ایمان سے بتاؤ، اگر وہاں کتا جو کنویں میں پڑا ہے اس کو روٹی دینا شروع کر دے، گڑ شوڑ خوراک لگا دے تو اور کتا بھی گرے گا۔ وہ کتا تو نہیں نکلتا گڑ دینے سے، روٹی دینے سے۔ اس لیے انبیاء کی دعوت ہوتی ہے پہلے شرک والا کتا نکالتی ہے۔ اشاعت التوحید اور دوسری جماعتوں میں یہی فرق ہے، ہم کہتے ہیں پہلے کتا کاٹ، کتا نکال، لوٹے بعد بھی، اور شرک کا کتا نکلتا ہے پہلے نفی کر، اس بات بعد بھی، نفی پہلے۔ اب مولویوں نے کیا کہا؟ مولویوں نے کہا نا یہ لوگوں کو کلمے کا معنی نہ بتاؤ، بس اتنا رٹاؤ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو بولو، یہ پتہ ابھی تک نہیں لگا بھئی لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے۔ پاکستان کا مطلب تمہیں آ گیا اور لا الہ
الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ آج کے بعد یاد کرنا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، آج خدا کی قسم اگر یہ قوم لا الہ الا اللہ سمجھ جائے نا، مذہب کے نام پہ دو فرقے نہیں بن سکتے۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں۔ ساری فرقہ واریت کی لعنت اس لیے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا۔ اگر یہ قوم سمجھتی فرقہ بازی نہ ہوتی۔ ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، مجھے کہتے ہیں یار تم مولویوں نے قوم کو لڑا دیا ہے، اتحاد ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اچھا ہم نے لڑایا؟ کہتے ہاں ایسا اتفاق فرقہ واریت تو ہو ہی نہیں، اتفاق ہونا چاہیے۔ میں نے کہا مولوی صاحب میں نے 12 سال سکول میں پڑھا، 12 سال مدرسے میں پڑھا، 24 سال پڑھتا رہا، 20 سال آپ پڑھاتے ہوئے ہو گئے، لیکن ہم سے یہ کام نہیں ہو سکا۔ میں آپ کو پورا خرچہ دیتا ہوں، آپ خود عالم بنیں اور اختلافات کو ختم کریں، آپ مہربانی کریں۔ تو کہتے ہیں یوں تو نہیں۔ میں نے کہا باتیں کرنی آسان ہے، ہم نے لڑائے یا تم نے لڑائے؟ یہ نون لیگ تے پی ٹی آئی تے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ فرقہ بازی نہیں، سیاسی تقسیم، ایک دوسرے سے لڑائی۔ اچھا ان کو یہ فرقہ بازی نظر نہیں آتی، نرے لوفر لفنگے، یہ نہیں سمجھ آتی۔ اور مولوی بیچارہ اگر دال کا دانہ بھی غیر کی آنکھوں کا تنکا آتا ہے نظر، اپنی آنکھ کا ذرا دیکھ شاہ تیر بھی اتنا بڑا ٹک نہیں نظر آیا۔ خیر واپس آ، لا الہ الا اللہ التوحید۔ اچھا کچھ لوگوں نے کیا کہ انہوں نے کہا قوم کو ایک اور شغل پہ لگایا، ذکر جاری پہ، کلمے کے ٹکڑے کیے، نامرادو تم نے تو کلمہ کاٹ دیا ظالمو، کلمے کو کاٹا۔ کسی نے اللہ جدا کر دیا، کسی نے اللہ جدا کر دیا، کوئی الہ جدا کر کے بیٹھے، کوئی صرف اللہ کا ایک لفظ ہو اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ مسلمان ہے تو پھر انڈیا والوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ پاکستان کو توڑتے ہیں، انہوں نے کلمہ توڑ دیا۔ جو پاکستان کی سرحد توڑے وہ تو بن گیا باغی، دشمن، انڈین، اور جو رسول اللہ کے کلمے کی حدیں توڑے تو یہ اسلام کا باغی ہے۔ اس لیے خیال کرو بڑے بڑے پیر ہیں، بر وزنے لام الخنزیر، بڑے بڑے پیر ہیں، امام و اہل البدع۔ تمہارا علاقہ اچھا ہے، ہمارے ترنول میں توبہ 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 توبہ، وہاں پر لائٹ بند کر لو، مدینے پہنچ گئے۔ لوگ اتنے سادے، ان کو قرآن سناؤ یقین کریں گے نہیں، اور یہ بیٹھے ترنول میں ہوتے، کہتے جدہ ایئرپورٹ پہ اتر گئے، جی اتر گئے، یعنی اتنے فراڈ کو برداشت کرتی۔ اب مکے دا جی ہو گئے، وہ اتنی الو کے سادہ قوم بیٹھی ترنول میں۔ پیر صاحب کہتے ہیں آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں، کہتے جی ہاں مسجد نبوی کے مینار بھی نظر آ رہے، بیٹھا ادھر ترنول میں، وہاں پر بیٹھ کے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اس کلمے کی ضربے نہ لگا، اور اس کلمے کا معنی قوم کو بتا، قوم بیچاری کو اس کا معنی بتا۔ لا الہ الا اللہ یہ نبیوں والی توحید ہے، اور جب یہ توحید آئے گی ہر باطل پہ رد ہوگا۔ اس لیے حضرت ابراہیم کی صفت ہے وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ حنیفاً کا معنی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ سے میں نے خود سنا، فرماتے ہیں حنیفاً کا معنی ہر باطل پہ رد کرنے والا، ہر باطل کا رگڑا نکالنے والا۔ تو یہ التوحید، کتاب التوحید امام بخاری لایا، اور ساتھ ایک اور جملہ ذکر کیا، الرد۔ بولو جنہوں نے پڑھی ہے کیا لکھا؟ صوفیوں والی توحید نہیں، الرد مردوں والی توحید، نبیوں والی توحید۔ ایک صوفی بیچارے بیٹھے، وہ توحید نہ الرد علی الجہمیہ،
توحید ہوگی، باطل فرقوں پہ رد ہوگا، آل بدعت پہ رد ہوگا، آل شرک پہ رد ہوگا، ان کی تردید ہوگی، اس انداز میں توحید ہوگی، اور دل کو صاف کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا اے کائنات والو، ثبات والا بابا یہ مشکل کشا نہیں، حاجت ربا نہیں، یہ تمہاری پکارے نہیں سنتا، پکارے سننے والا صرف اللہ ہے۔ کوئی پیغمبر، کوئی ولی اللہ وہ حاجت ربا نہیں، مشکل کشا نہیں، داتا نہیں، غوث اعظم نہیں، الا اللہ، غوث اعظم صرف رب ہے، مشکل کشا صرف اللہ، حاجت ربا صرف اللہ، داتا صرف اللہ۔ اور کہنا پڑے گا علی مشکل کشا نہیں، علی میرے رب کے محتاج ہے، نبی مشکل کشا نہیں، علی فریادیں سننے والے نہیں، لا الہ الا اللہ پکار کے لائق کوئی نہیں سوا اللہ کے۔ یہ ہے کتاب التوحید۔ والرد علل، بولو بولو بولو، اچھا پیٹرول ختم ہے۔ الرد علل جہمیہ، اسی لیے یہ تو حضرت ہمارے شیخ القرآن حضرت چار باغی صاحب، یہ تو اللہ کے ولی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے بلا مبالغہ، یہ اولیاء اللہ ہے۔ ورنہ مولوی مجھے ہر جگہ پہ بلاتے ہیں، جہاں اڑ جائیں مجھے بلاتے ہیں، کیونکہ وہ آپریشن والا سامان میرے پاس ہے، وہ سارا میرے پاس سامان ہے، اور جہاں حلوہ شلوہ مجھے نہیں بلاتے۔ تو اور خصوصاً یہ جو مدارس کی تقریبات ہوتی ہے نا، توبہ توبہ، اس 2 مہینوں میں صرف 17 میں شریک ہوا ہوں، لیکن اتنے ڈرتے ہیں بھئی یہ آ گیا ہمارے چندے بند، یہ آ گیا مخالفت شروع۔ لیکن بات ذہن میں رکھ لو، جب توحید کی وجہ سے مخالفت ہوتی ہے نا تو اللہ کی وہ مدد آتی ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، اللہ کے فضل سے ہم چندہ خود نہیں کرتے، لیکن اللہ خود مرکز بنا رہا ہے، خدا کی نصرت آتی ہے۔ خیر آؤ، کتاب التوحید والرد علل، کون سی توحید بیان کرنی ہے جس میں رد ہوگا یا یہاں ہوگا؟ جی ہوگا، نہ رد۔ اگر بخاری کے ساتھ وفا کرنی ہے پھر توحید کو اس انداز میں بیان کرو جو نبیوں نے بیان کی اور انبیاء نے جب بیان کی، اذا ہم فریقان یختصمون۔ پھر جھگڑا ہوا، پھر لڑائیاں ہوئیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ 2 باتیں۔ تیسری دلیل میری یہ ہے، امام بخاری اشاعتیوں کی کتاب ہے۔ کس کی ہے؟ اشاعتیوں کی کتاب ہے۔ اور ذرا وہ مسئلہ بھی ذکر کر دوں جس سے نبض ذرا تیز ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں کلیب بدر لائے نا، بدر کے مردوں کی بات، جہاں کرا نیال لائے وہاں تعویل کی، باب المیت یسمع خف کا نیال، یہ خف کا نیال کی خود بخاری تعویل کر رہا ہے۔ جہاں ترجمہ الباب قائم ہی کیا، یوں نہیں کہا باب سماع المیت، سماع الموتى، مردے سنتے ہیں، ایسا نہیں۔ خف کا نیال کی تخصیص کر کے امام بخاری نے بتایا کہ عادتاً کوئی مردہ نہیں سنتا، اور اس باب میں کوئی حدیث نہیں جس میں عادتاً مردے کے سننے کی بات ہو۔ یہاں پر کی تعبیر آگے آ گیا کلیب بدر۔ وہ کلیب بدر میں جا کے امام بخاری نے عجیب کام کیا، کلیب بدر ذکر کر کے اوپر سیدہ عائشہ کا فرمان لائے اور قرآن لائے، ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى۔ بتا دیا کہ اے ام المومنین نے قرآن پڑھ کے تمہیں بتا دیا کہ جس پہ موت آ جائے، پیغمبر پہ آئے، وہ بھی تمہارے سلام کلام قریب دور سے نہیں سنتے، ولی اللہ پہ آئے وہ بھی نہیں سنتے۔ امام بخاری اوپر کلیب بدر لائے، نیچے ما انتا
بے مسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى لکھ کر بتا گئے خبردار کلیب بدر سے دھوکہ نہ لگ جائے، خدا کے قرآن کا صاف فیصلہ ہے کہ جو قبر میں چلا گیا اور جس پہ موت آ گئی وہ تمہاری پکار سن سکتا نہیں۔ پھر امام بخاری لائے، 3 دفعہ باب لائے، میں حیران ہوں، 2 دفعہ صراحتاً، 1 دفعہ ضمناً، وفات النبی، بولو کیا لائے؟ وفات النبی، اور 1 دفعہ بھی حیات النبی نہیں لائے، 3 دفعہ وفات النبی۔ پوری بخاری دیکھ لو۔ اس لیے میں کہتا ہوں امام المحدثین بننا آسان ہے، بخاری نو ہضم کرنا مشکل ہے۔ بخاری ذرا ہضم کرو، 3 دفعہ لایا باب وفات النبی وفات النبی وفات النبی، تو جو بار بار کرے وفات النبی لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ مماتی۔ کیا کہتے ہیں؟ جو پیغمبر کی وفات کا تذکرہ کرے لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ مماتی ہے، یہ مماتی ہے، اور ہم کون ہیں؟ حیاتی ہے۔ واہ واہ، یہ بھی دھوکہ ہے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، اس میں کوئی شک نہیں کہ موت برحق ہے، اور موت کا مطلب یہ ہے روح جسم سے جدا ہو جائے، روح کا جسم سے کرنٹ ختم ہو جائے، اور یہ موت انبیاء کے لیے بھی برحق، یہ موت شہداء کے لیے بھی برحق، یہ موت مومنین کے لیے بھی برحق۔ موت کی کیفیت یہ ہے، اور موت سے دنیاوی حیات ختم، مرنے کے بعد اب دنیاوی حیات نہیں، موت کے بعد انبیاء کی حیات بھی برحق، امام الانبیاء کی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، لیکن وہ حیات دنیاوی بھی نہیں، دنیا کی سی بھی نہیں، بس بھئی دنیاوی بھی نہیں، بس بھئی بس علاج ہو گیا، توجہ کر بھائی، ٹائم نہیں بھائی، ٹائم نہیں، میں وقت میں تجاوز کر رہا ہوں، ٹائم نہیں، بس میں ختم کرتا ہوں، نعرہ کوئی نہ لگائے۔ حضرت شیخ تشریف فرمائیں، اور مجھے پتہ احساس ہے کہ ٹائم اوپر ہو رہا ہے، لیکن ابھی تو بس نہیں کرتا، توجہ ہے نا؟ یہ مسئلہ سمجھ لو۔ آج لوگ اس میں بھی پریشان ہیں، جی ہم حیاتی مماتی کیا ہوتا ہے؟ یہ حیات ممات کے سنو، ہم کہتے ہیں موت کا یہ معنی ہے، اور وہ ہمارے دوست کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ موت نبیوں کو یوں آتی ہے کہ روح جسم سے نکلتی نہیں ہے، اندر سمٹ جاتی ہے۔ ایک پھر ان میں کچھ کہتے ہیں اگر نکل جائے نا کرنٹ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر ان میں کچھ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارک کو نکالا، اللہ نے پوچھا جنت میں رہے گی، روح نے کہا نہیں، اللہ نے پوچھا عرش پہ، روح نے کہا نہیں، تو اللہ کو کوئی افضل جگہ نہیں ملی، اس لیے اللہ نے آپ کی روح کو جسم میں واپس کر دیا۔ ایمان سے بتاؤ یہ مسلمان کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ کہ ارواح نکلی نہیں، قرآن کہتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي، قرآن کہتا ہے اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ۔ 14 صدیوں کے مفسرین دیکھ لے، 80 آیت قرآن کی یہی مسئلہ بیان کر رہی ہے کہ موت سے روح کا انفکاک ہوتا ہے، اور قیامت تک روح پھر اس بدن میں نہیں رہتی اور نہیں آتی۔ یہ صاف قرآن کا مسئلہ ہے۔ اب یہ کہنا اللہ کو جگہ نہیں ملی، تم کہتے ہو فروعی مسئلہ ہے، یہ فروعی شروعی نہیں ہے۔ جو کہے اللہ کو جگہ نہیں ملی، اللہ نے روح پھر واپس کر دی، خالصتاً کفر ہے، خالص کفر ہے، ایک نہیں کئی کفروں کا مجموعہ ہے، معمولی مسئلہ نہیں۔ پھر اگلی بات ذرا توجہ سے، موت کے بعد انبیاء کی حیات برحق، شہداء کی حیات، سارے بولو حیات برحق، شہداء کی حیات برحق۔ ہم پہ بہتان لگاتی سفید ریش بھی اور سیاہ ریش بھی، ممبروں پہ بھی، یہ جی حیات النبی نہیں مانتے، حیات الانبیاء نہیں مانتے، خدا کی قسم حیات الانبیاء کے منکر کو ہم کافر سمجھتی ہے، مسلمان نہیں۔ لیکن حیات دنیاوی نہیں،
دنیا کی سی بھی، مجھے بولو، دنیا کی سی بھی خالصتاً اخرویہ، خالصتاً برزخیہ۔ اور اس کا مطلب یہ ہے، اسی بخاری میں پڑھ لیں، امام بخاری حدیثیں لا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں اللہ کے محبوب نے جمعرات کو خطبہ دیا صحابہ کرام کے سامنے اور فرمایا ان اللہ خیر عبدا ما بین الدنیا والآخرہ فاختار الآخرہ، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا آخرت کی طرف آنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کو تقابل میں ذکر کیا، ما بین الدنیا والآخرہ، فرمایا اس بندے نے فاختار الآخرہ، آخرت کو پسند کیا، یعنی اللہ کے محبوب کو اللہ نے اکراماً اختیار دیا کہ دنیاوی حیات چاہتا ہے یا اخروی حیات چاہتا ہے، پیغمبر نے آخرت کی حیات کو ترجیح دی دنیاوی حیات کے مقابل، اس لیے میرا بھائی ہم نے وہ حیات اختیار کی جس کو میرے محبوب نے پسند کیا ہے۔ اور پھر یہی بخاری آپ نے پڑھی، آپ نے آخر وقت کدھر ہاتھ اٹھایا؟ ناب سقف البیت، آپ نے چھت کی طرف ہاتھ کیا، بخاری آپ نے پڑھی ہے، یاد مجھے کیا، اور فرمایا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم انی اسألک الرفیق الاعلی، اللہم انی اسألک، اللہم الحقنی، اللہم الرفیق الاعلی۔ یہ 6 طریق سے، 6 تعبیر سے یہ روایت آئی، اور یہ روایت مشہور روایت، اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ پہنچا دے، مجھے کدھر پہنچا دے؟ رفیق اعلیٰ۔ اب جب وفات ہوئی تو آپ کا جسم مدینہ منورہ میں محفوظ رہا، آج تک محفوظ ہے، حبل آنا کما وضع، حبل یوم کما وضع، آج تک معطر بھی ہے، تر و تازہ بھی ہے۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہوگا کل میت اليوم، آپ کا جسم ایسا تر و تازہ میت ہے جیسے آج کے دن کا میت ہو، کل میت اليوم، تر و تازہ، رونق والا۔ اور آپ کی روح مبارک کہاں چلی گئی؟ رفیق، یہ کس نے ذکر کیا؟ امام بخاری نے، چونکہ بخاری کی تقریب ہے تو اس سے بخار نہیں ہونا چاہیے، پچا لانا چاہیے، یہ 1-2 گولی دے رہا ہوں تاکہ بخار اترے۔ اللہم الرفیق الاعلی، اچھا وہ رفیق اعلیٰ کہاں ہے؟ بخاری آپ نے پڑھی، جب آپ پہ موت آئی، وفات ہوئی، موت کا لفظ بے ادبی تو نہیں سمجھتے نا؟ ہاں، امام بخاری زبردست کر کے خطبہ صدیق لایا، ان محمدن قد ماتا، لایا انکا میت و انہم میتون۔ پھر امام بخاری نے اور ایک زیادتی کی، میں نے کہا مار ہے، محدثین نے بڑی زیادتی کی ہے، وفات النبی وفات النبی وفات النبی، آگے چلو۔ پھر وہ رفیق اعلیٰ کہاں ہے؟ فرمایا یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، اے میرے ابا جان، حضرت فاطمہ نے کہا اے میرے ابا جان، ہمیں چھوڑ کر جنت الفردوس کو ڈیرا لگا لیا، پکا مستقر بنا لیا۔ حضرت فاطمہ نے بتا دیا رفیق اعلیٰ جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس بخاری میں ہے۔ جنت الفردوس کیا ہے؟ یہ جنت میں وہ بلڈنگ ہے، سقفہ عرش الرحمن، جس کا لنٹر رحمان کا عرش ہے۔ تو پیغمبر کریم کی مبارک روح اس مکان میں چلی گئی۔ یہ میری بات نہیں، یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی بات ہے، جگر گوش رسول، خاتون جنت کی بات امام بخاری لایا کہ رفیق اعلیٰ کی بھی وضاحت کر دی کہ وہ جنت الفردوس، پھر جنت الفردوس کی وضاحت کر دی تاکہ کوئی اس میں بھی فرار نہ کرے اور کہے جنت الفردوس زمین کے اندر آ گئی ہے۔ وہ جنت الفردوس کیا ہے؟ سقفہ عرش الرحمن، اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔
پھر امام بخاری ایک اور حدیث لایا، پیغمبر کریم کو معراج منامی میں فرماتے ہیں دخلت الجنت، میں جنت میں داخل ہوا، جبریل میرے ساتھ، میکائیل میرے ساتھ، میں نے دیکھا ایک بلڈنگ دیکھی، میں نے کہا لمن ہذی، یہ کس کی بلڈنگ ہے؟ انہوں نے کہا انطلق، آگے چلیں، آگے تشریف لے آئیں۔ فرمایا میں نے بلڈنگ دیکھی، میں نے کہا لمن ہذی، یہ بلڈنگ کس کی؟ انہوں نے کہا ذرا آگے چلے۔ فرمایا پھر میں نے دیکھا مثل السحاب، بہت اونچی بلڈنگ دیکھی جو پوری جنت سے بھی اونچی تھی۔ میں نے کہا یہ بلڈنگ کس کی ہے؟ یہ کوٹھی کس کی ہے؟ یہ مکان کس کا ہے؟ مجھے جبریل نے کہا، میکائیل نے کہا یا تین معصوم کٹھے ہیں، آگے تیری قسمت کی بات ہے۔ تین معصوموں کا فیصلہ ہے، جبریل بھی معصوم، میکائیل بھی، اور محمد مصطفیٰ خاتم المعصومین تے بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ آگے اب مرض کا ہمارے پاس علاج نہیں، تیری قسمت ہے۔ تین معصوموں کے دستخط ہیں۔ فرمایا یہ کس کی منزل ہے؟ جبریل نے کہا او جو پہلی دیکھی تھی دار و عامت المومنین، یہ عام مومنوں کی ارواح کا مقام ہے۔ جو دوسری دیکھی تھی یہ ہے دار الشہداء، جہاں پر ارواح شہداء کا مقام ہے۔ اور جو اب دیکھی ہے وہ ھذا منزلوں کا یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب یہ آپ کی حویلی ہے، آپ کی بلڈنگ ہے۔ اب ذرا سننا، میرے محبوب نے فرمایا کہ دعانی ادخل منزلی، دعانی ادخل منزلی، چھوڑو ذرا مجھے، میں اپنی بلڈنگ دیکھ تو لوں۔ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا بخاری کس کی کتاب ہے؟ بولو گج کے بولو کس کی؟ اشاعت التوحید، یہ اصل وفادار ہیں بخاری کے۔ الٹا الزام لگاتے ہیں یہ بخاری کو نہیں مانتے ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ توجہ کر، جبریل اور میکائیل نے کیا کہا؟ انہو قد بقی لک عمر، اللہ کے محبوب ابھی تمہاری دنیا والی عمر باقی ہے۔ کیا باقی ہے؟ شابج بولو کیا باقی ہے؟ کیا باقی ہے؟ عمر۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال۔ انہو بقی لک عمر، آپ کی دنیا والی عمر باقی ہے، اور جب وہ آپ کی عمر 63 سال کی پوری ہو جائے گی، اتیت منزلہ کا یا رسول اللہ، تو آپ اس بلڈنگ میں آ جائیں گے۔ اور وہ بلڈنگ ہے رفیق اعلیٰ، وہ بلڈنگ ہے رفیق جنت الفردوس۔ امام بخاری بار بار لایا اور دو مسئلے بتائے، ایک تو موت کے بعد میرے محبوب کا جسم میت، موت کے بعد محبوب محمد مصطفیٰ کا جسم بھی، اونچے بولو جسم کیا ہے؟ تب تو صدیق نے کہا طبت حیا و میتا، تب تو قبل النبی وہو میت، باب الدخول علی المیت۔ امام بخاری نے باب باندھا کہ میت پر داخلہ، میت جب کفن دیا جائے اس پہ داخل ہونا جائز۔ امام بخاری دلیل کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم علیہ السلام میت تھے، ابو بکر صدیق نے نبی پاک کو بوسہ دیا۔ پتہ لگ گیا کہ میت کو بوسہ دینا جائز ہے، کفن کے بعد اس پہ داخل ہونا جائز ہے۔ امام بخاری نے دو باتیں بتائیں، موت نبی کے لیے بھی برحق، اور موت کے بعد یہ جسم میت، اور حیات کیا ہے؟ وہ جنت الفردوس کی حیات، انبیاء کی ارواح، امام الانبیاء کی مقدس روح، وہ اس بدن میں نہیں بلکہ رفیق اعلیٰ اور جنت الفردوس میں موجود ہے، قیامت تک رہے گی۔ یہ امام بخاری تین مقام پہ لایا، وفات النبی اور اس کے ذیل میں یہ روایتیں ذکر کرتا چلا گیا۔ اس لیے پھر لایا امام بخاری حضرت فاروق اعظم کی روایت لایا ایک اور مسئلہ بتانے کے لیے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بزرگوں کی دھمکیاں دینا جائز نہیں، یا اللہ فلانے دا واسطہ، فلانے کا واسطہ، بحرمت فلاں، بطفیل فلاں، بحق فلاں، نہیں۔ امام بخاری اسی پہ لایا، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں کاٹ پڑ گیا۔ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں پیغمبر کریم کی قبر ساتھ تھی، اور حضرت فاروق اعظم نے سب صحابہ کو جمع کیا اور پیغمبر کی قبر سے
استسقا نہیں کیا، بارش کی دعا نہیں کرائی۔ امام بخاری بتا گئے کہ وفات کے بعد اللہ کے نبی کی قبر سے بھی استشفاء یا استسقا کی درخواست کرنا مسلمانوں کے نزدیک جائز نہیں۔ اس لیے فاروق اعظم نے حضرت عباس کو وہاں بٹھایا منبر پہ اور کہا یا اللہ جب تیرا نبی زندہ تھا ہم دعائیں تیرے نبی سے کروایا کرتے تھے، توسل فعلی اللہ کے نبی سے دعائیں کرواتے تھے، آج تیرا محبوب اس دنیا میں زندہ نہیں، اس لیے نتوسلو بعم نبیک، بے دعائے ام نبیک۔ علامہ انور شاہ صاحب نے لکھا بے دعائے ام نبیک، توسل فعلی، یہی ابن قیم، ابن تیمیہ، ابن عبدالہادی، شاہ ولی اللہ سارے لکھ گئے۔ تو وہاں پر کہا کہ اللہ آج حضرت عباس سے دعا کرا رہے ہیں، حضرت عباس دعا کرے گا ہم آمین کہیں گے، تو عباس کی دعا کو قبول کر لے۔ امام بخاری نے وسیلے کا وہ مسئلہ سمجھایا جو اشاعت التوحید والے مانتے ہیں۔ خیر یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ میں نے اپنا دعویٰ یہ کیا کہ بخاری حنفیوں کی کتاب ہے، کوئی غیر مقلد کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور نمبر دو بخاری خاص کر اشاعت التوحید والوں کی اس لیے کہ اصل حنفی اشاعتی ہے، باقی سارے دو نمبر ہے۔ خدا امام ابو حنیفہ کے مذہب میں ذکر جاری جائز ہے؟ بولو علماء کرام، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مذہب میں جائز ہے جاری ذکر؟ اور جاری ذکر کی مجلسیں اور ناچنا تھرکنا، تو پھر جو ذکر جاری کی مجلسیں قائم کرے وہ حنفی ہے یا غیر مقلد ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ حنفی نہیں، وہ غیر مقلد ہے، حنفی نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے امام ابو حنیفہ کے مذہب میں مردے سنتے ہیں، اب جب مردوں کے سننے کا قائل ہے وہ حنفی نہیں، وہ لا مذہب ہے۔ اور اسی طرح اور مسائل، تو بہرحال اشاعت التوحید والے اللہ کے فضل سے یہ چونکہ اصل اہل سنت، اصل احناف اور ترجمان احناف ہیں، اس لیے میں نے دو باتیں عرض کی۔ اب آخری بات کرتا ہوں جو آپ سے کرنی ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ سب سے بڑی سعادت اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے۔ خدا کے لیے یہ جو مغربی تہذیب کی لعنت آ رہی ہے اور مغرب کا ایک طوفان آ رہا ہے جن کا منصوبہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان نہ رہنے دیا جائے، فرقہ واریت بھی وہاں سے آئی، تہذیب بھی وہاں سے آئی، تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، لیکن ایک بات کا خیال رکھو، آل حق کے مدارس میں پڑھاؤ۔ یہ بات سمجھو، آل بدعت کے مدرسوں میں نہیں، آل شرک کے مدرسوں میں نہیں۔ تم بچوں کو بھیجتے ہو نا پڑھنے کے لیے، آگے تحقیق نہیں ہوتی، تو پھر جب واپس آتا ہے تو بدعتی بلہ بن کے آتا ہے، ہاں پورا جھر بلہ۔ تو بدعتی مولوی بنانے سے اس کو پولیس کے حوالے کر دینا بہتر ہے۔ خدا کی قسم، کھوتا ریڑھی پہ بیٹھ کے پیاز بیچے وہ بہتر ہے کہ بدعتی مولوی بن کے آئے، اس کی دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ اس لیے اپنے مدارس میں اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، پہلے تحقیق کرو، پھر رابطہ رکھو، پھر علماء کے ساتھ ربط ہو، آل حق کے ساتھ ربط ہو، اور کتاب و سنت کا مسئلہ جلسوں میں پورا مسئلہ نہیں بیان ہوتا، پھر وقت نکالو، علماء سے ضروری دین ایمان کے مسائل سیکھو اور علماء ربانی کی قدر کرو، قیامت کے دن یہی چیز کام آئے گی۔ اور جیسے آج یہ علماء بن گئے، اسی طرح کوشش کرو، یہ آپ کے لیے ترغیب ہے یہ پروگرام، آپ بھی اپنی اولاد کو عالم ربانی بنائیں، علماء بنائیں، اور ہر وقت اپنی آخرت کو مد نظر رکھ کے۔ اور یہاں اس دارالعلوم کے بانی حضرت شیخ التفسیر مولانا عبدالرحیم صاحب جنہوں نے یہ چمن لگایا، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ ان کا یہ لگایا ہوا گلشن اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور جب تک یہ گلشن قائم رہے اس کا ثواب اللہ ان کی روح کو پہنچائے، اور اللہ ان پہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے۔ جو علماء طلباء جہاں پر پڑھے یا اور اہل حق کے مدارس میں پڑھتے ہیں،
اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ علماء ربانیین کی کر رہا ہوں